آج ہم بات کریں گے عربی کی حروف تہجی میں سے 15ویں نمبر پر، اور وہ دعاد. ہاں، تو گویا کہ الف با تا ثا جیم ہا خا دال ذال زال دال ذال زا سین شین صاد، یہ ہو گئے تھے 14. یہ آیا دعاد 15واں نمبر. تو 15واں نمبر دعاد، تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں الہی بنتا دوار. دوار یعنی نقصان پہنچانے والا. اچھا، جیسے نافع اللہ کا نام ہے، ایسی جو ہے وہ صفاتی نام دوار بھی ہے، یعنی نقصان، دشمن کو نقصان پہنچانے والا، موذیوں کو ہلاک کرنے والا گویا کہ. تو دوار جو ہے وہ اللہ کا جو ہے اسم الہی بھی ہے اس سے. تو اس نام کی بھی، اس حرف کی بڑی برکات و ثمرات ہیں. تو اس کا ایک بڑا عجیب و غریب فائدہ ہے کہ اگر اس کو جو ہے وہ بکری کی کھال کے اوپر 15 مرتبہ لکھ دیا جائے کسی کالی پکی روشنائی کے ساتھ، یا یہ کہ زعفران اور عرق گلاب زرد کا رنگ ملا کے اسے بنا دے، وہ لکھ دیا ہے، تو وہ جو ہے وہ اس کے بکری کے اس کے اوپر جو ہے لکھ دی، کھال پہ لکھ دیا جائے، تو اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا مقام ہے، کوئی ایسی جگہ جس کو آپ منہدم کرنا چاہتے ہیں، گرانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہاں اس جگہ میں دفنا دیں اس کو، تو وہ مکان خود بخود گر جائے گا، کھنڈر بن جائے گا. اچھا، ہوتا ہے بعض دفعہ مکان گرانے کا کام کرنا ہوتا ہے، یہ مکان گرا کے نیا بنانا مثلا، اب گرانے پہ بھی لیبر لگے گا، پیسہ لگے گا، تو اس کے لیے اس کے اندر بڑی تاثیر ہے کہ اگر یہ وہ رکھ دیا جائے، یا یہ کہ کسی موذی دشمن کا کوئی ایسا جو ہے وہ اڈا ہے کہ قتل و غارت گری کا اڈا، اس کا اڈا، اس کی چوکی ہے، اس کو برباد کرنا ہے، تو وہاں یہ کھال جو ہے زمین کے اندر دفنا دیجیے بنیادوں کے پاس، تو وہ خود بخود اللہ کی رحمت سے گر جائے گا. یہ تاثیر. سبحان اللہ. اور ایک تاثیر یہ ہے کہ اگر کوئی دشمن ہے جو جگہ خالی نہیں کر رہا، قبضہ کر کے بیٹھا آپ کی جگہ پہ، یا یہ کہ بہت سے لوگ ہیں، وہ پوری ایک گینگ ہے بدماشوں کی، وہ اس نے وہاں پہ ڈیرا ڈال لیا ہے، یہاں سے جاتے نہیں، یہاں کا ماحول خراب کر رہے ہیں علاقے کا، آپ چاہتے ہیں یہاں سے تتر بتر ہو جائیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی یہی کہ جو کھال جس کو آپ نے لکھا ہے وہ وہاں ان کے قریب کسی گراؤنڈ میں دفنا دیں وہاں پہ، تو وہ خود بخود چند دن میں وہاں تتر بتر ہو کے جگہ چھوڑ کے نکل جائیں گے. یہ تاثیر. اچھا، یہ تاثیر جو کرایہ دار جو قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں جگہ پہ، بھاگتے نہیں، اس کے لیے بڑی مؤثر ہے. تو اسی طرح یہ 15 مرتبہ جو ہے کھال کے اوپر لکھ دیں، بکری کی کھال پہ لکھنے کے بعد اس کو جو ہے وہ دفنا دے اپنے اس گھر کے اندر، تو کرایہ دار تھوڑے دن میں گھر چھوڑ کے نکل جائیں گے. اور یہاں نیو یارک میں تو بہت ہوتا ہے کہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، عدالتیں میں کیس چلتے رہتے ہیں اور اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں، مالک بیچارہ پریشان. تو یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ وہ گھر خالی کر دے گا. یہ اور ایک اسی میں یہ بھی تاثیر ہے کہ کوئی شخص جو ہے اب کسی عہدے پر فائز ہے اور وہ اس عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، ظالم بنا ہوا ہے، اور اس کو آپ معزول کرنا چاہتے ہیں عہدے سے، تو یہی والا عمل یعنی بکری کی کھال پہ 15 مرتبہ اس کو پکی روشنائی کے ساتھ لکھ کے وہ اس کے آفس میں یا کسی اس کے قریب گھر میں کسی بھی جگہ پہ اس ٹکڑے کو دفنا دیں، بس وہ اس کو چند دن میں انشاءاللہ وہ اس عہدے سے معزول ہو جائے گا. یہ زبردست تاثیر، کیونکہ ظاہر دعات ہے، زوار سے ہے، مطلب کسی کی بھی ضرر سے جو محفوظ رکھنے کے لیے آپ اس سے کام لے سکتے ہیں. سبحان اللہ. ایک ایک اس کے اندر بڑا زبردست فائدہ ہے، اور وہ جو ہے نقش جو ہے دفع دشمن کہلاتا ہے، دشمن کو دفع کرنے کا نقش ہے، اور اسکرین کے اوپر آ رہا ہوگا. تو یہ جو نقش ہے اس کو یا تو سفید کاغذ کے اوپر کالی روشنائی کے ساتھ لکھ لیں، لکھ کے پلاسٹک کو نکر کے، تو پلاسٹک کوٹی کر کے اس کو جو ہے آپ اپنے جو ہے اس کے اندر ڈال لیں، اپنے جو ہے جیب میں رکھیں، تو کسی قسم کا کوئی دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور آپ ہر طرح کے دشمن کے وار سے محفوظ رہیں گے. اور اگر ایسا دشمن جس کو آپ تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، موذی دشمن، آپ اس کو کسی تکلیف میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں جسمانی، تو یہ والا نقش ایک شیشے کی تختی پہ لکھیں، شیشے کی تختی پہ لکھیں، یا جس کو بلور بھی کہتے ہیں، اس تختی کے اوپر لکھ کے وہ تختی کسی ایسی جگہ پہ رکھے چولہے وغیرہ کے قریب جس سے اس کی تپش پہنچتی رہے، اس کی تپش اس کو پہنچتی رہے، تو وہ دشمن جسمانی تکلیف میں مبتلا ہوگا، وہ موذی دشمن جسمانی تکلیف میں مبتلا ہوگا،
اور اس کو ایزا پہنچے گی، اور جو بھی حرکت کر رہا ہے اس سے باز آ جائے گا. ظاہر وہ اپنی جسمانی تکلیف میں مبتلا ہو گیا، اس کے جسم پہ پھوڑ پھونسیاں نکلنا شروع ہو گئیں، جلدی امراض اس کو لگنا شروع ہو گئے، تو کسی آپ کو ایزا پہنچانے میں تو اس کو پھر کہتے ہیں کہ مات ہی نہیں رہے گی. ایسے ہی ہے. ہاں، تو یہ موذی دشمن کے لیے. لیکن یہ سب وہی دشمن جو واقعی شرعی اور جو ہے وہ قانونی اعتبار سے آپ کو حق ہو تو یہ آپ کر سکتے ہیں، ورنہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیں. تو یہ دفعہ دشمن کے لیے زبردست اس میں تاثیر. اور ایک جو ہے دوسرا نقش اس کا دعات کا آتا ہے، تو یہ جو ہے وہ بہت زبردست ہے. اس کے اندر جو ہے وہ دفعہ خوف کے لیے. بچہ ہے اس کو خوف ہے، بڑا ہے اس کو خوف ہے، کوئی ڈر ہے، تو ڈر اور خوف کے لیے اس کا نقش جو ہے اسکرین کے اوپر آ رہا ہوگا. تو دفعہ خوف کے لیے اس کے اندر جو ہے بڑی زبردست تاثیر ہے. یہ جو 50 کا عدد بنا، کیونکہ اس کی کل عدد دعات کے 800 ہیں. اب 800 جو عدد ہیں اس کو جب 50 کر کے آپ تقسیم کر کے ایک مربع بنائیں گے جو اسکرین پہ آ رہا ہے، اور اس کے ارد گرد جو ہے اس کا دعات کا جو عدد آ رہا ہے 15واں، تو 15 مرتبہ اس کے ارد گرد لکھیں گے. یہ جو وہ نقش جو ہے وہ تیار ہو گیا. یہ نقش جو ہے پلاسٹک کوٹنگ کر کے کسی کاغذ پہ سادے میں لکھ کے تو بچے کی جیب میں ڈال دیں، تو بچہ خوف سے محفوظ رہے گا، اور رات کو جو چونکتا ہے وہ ڈرے گا نہیں. کسی بڑے کو کوئی انجانا خوف ہے یا بعض دفعہ ایسی انزائٹی ہو جاتی، لوگوں کو انزائٹی کی وجہ سے مبتلا رہتے ہیں، وہ جیب میں ڈال کے رکھیں، انشاءاللہ انزائٹی ختم ہو جائے گی. لیکن اس کا اصل عمل تو یہ ہے کہ یہ جو نقش ہے یہ کاغذ پہ نہ بنایا جائے بلکہ چیتے کی جلد پہ بنایا جائے. چیتے کی جلد کا ٹکڑا حاصل کیا جائے، اس کے اوپر یہ نقش پورا پرنٹ کیا جائے، بنایا جائے. وہ جو ٹکڑا چیتے کی جلد کا وہ جیب میں رکھیں، یا یہ کہ کسی ایسی جگہ رکھ دیں کہ جو اس بچے کے قریب ہے اس کے سرانے رکھ دیں، تو وہ رات کو چونکنا ڈرنا ختم ہو جائے گا. زبردست تاثیر ہے اس کے اندر. سبحان اور ایک نقش جو ہے اسی دعات کا جو ہے نقش جو ہے وہ واپسی مفرور، کو فرار ہو گیا، بھاگ گیا ہے. بچہ ہے وہ بھاگ گیا ہے، وہ بڑا بھاگ گیا ہے، بیوی ناراض ہو کے میں کے چلی گئی، اب اس کو واپس لانا ہے. اس کے لیے اس کی بھی زبردست تاثیر ہے. اس کا بھی اسی طریقے سے ایک جو ہے وہ دائرہ بنائیں، اور دائرے کے ارد گرد جو 15 مرتبہ یہ سواد لکھیں. اسکرین کے اوپر نقشہ آ رہا ہے، تو درمیان دائرے کے اس بندے کا نام لکھ دیں کہ فلان بن فلانہ، اس کا نام لکھ دیں، اس کی ماں کا نام لکھ دیں، جو بھی آدمی ہے. اس کو جو ہے وہ ایک چینی کی پلیٹ کے اوپر لکھنا. آپ نے چینی کی پلیٹ پہ بنا کے اس پلیٹ کو گھر کے اندر رکھ دیں کسی نمایاں جگہ پہ. بس وہ جو بھاگا ہوا ہے بچہ یا بڑا وہ واپس آ جائے گا. سبحان اللہ. یہ اس کے اندر زبردست تاثیر ہے. تو یہ واپسی مفرور کے لیے اور دیگر جو وہ چیزوں کے اس میں نفع ہے. اب رہا یہ بات کہ کوئی نقش وغیرہ نہیں بنانا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ ویسے پڑھ کے ہمیں کوئی نفع ہو، پڑھنے کا اس کو ذوق ہے. اس کے لیے پہلے والا جو سواد تھا، سواد میں تھے 2 لفظ لینے ہیں اللہ کے اسماء میں، یا صادق یا صبورو. اچھا، یا صادق یا صبورو وہاں سے لینا ہے، اور تیسرا یا دوارو، دعاد الف را والا یہ جو ہے، تو یہ 3 بن گئے. تو یا صادق یا صبورو یا دوارو، تو یہ جو ہے اس کو 313 مرتبہ ورد کرنا ہے. 313 مرتبہ اولا کی 11 مرتبہ درود ابراہیمی. یہ پڑھ کے ان تمام مقاصد میں سے جس مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے دعا کر لے. اور مدت عمل 90 دن ہے، پابندی سے 90 دن عمل کرے، انشاءاللہ اس سے پہلے کام ہو جائے گا. بہت مجرب آزمودہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت یہ اس میں تو اتنی باتیں پتہ لگی ہیں. جیسے جیسے میں آپ کو سن رہا تھا تو میرا ذہن بھی چلتا ہے، تو میں تو دوسری بہت سی باتیں سوچنے لگا کہ یہ تو اس کے لیے بھی کارآمد ہے، اس کے لیے بھی کارآمد ہے. بہرحال جو سب سے میں نے آخری میں لفظ لکھا، اس سے پہلے کہ میں کچھ آپ سے سوال کروں، میں آپ سے یہ پوچھوں گا، کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ دعات بھی ہے اور زواد بھی ہے. جو پاکستان ایک ہی ہیں، جو پاکستان میں پڑھنے والے ہیں وہ زواد، اور جو عربی لوگ ہیں وہ دعاد. بالکل دال پڑھنا. تو کون سا صحیح ہے؟ دونوں نہیں، پڑھنے میں اب دونوں صحیح ہیں، لفظ ایک ہی ہے، لفظ ایک، تلفظ لہجے کا فرق ہے. اور یہ زواد کا جو لہجہ ہے نا بڑا ٹیکنیکل ہے، جی، بڑی پیچیدگی ہے اس میں، اس کو پڑھنے میں. اس لیے وہ ہمارے لوگ زواد پڑھ لیتے ہیں، زوارون یعنی زا پڑھ دیتے ہیں، اور عربی لوگ بالکل دال پڑھ دیتے ہیں. لیکن اصل میں ان دونوں کے بیچ کا تلفظ ہے دعاد. ہاں جی، زبان کو جو وہ کنارے داڑوں کے کنارے سے لگا کے بولنا ہے. تو وہ اس کو دونوں طرح کا تلفظ کر کے بیچ میں سے بولنا ہے. دعاد، سورۃ الضحیٰ یا سورۃ الدعاء؟ دعا بھی نہیں ہے، سورۃ الضحیٰ. سورۃ الضحیٰ.
बिल्कुल ठीक है। अच्छा हजरत, जो मैंने यहाँ पे चीज़ लिखी है, मैंने अंग्रेजी में एक लफ्ज़ लिख लिया, जैसे आप बात कर रहे थे मेरे जहन में आ गया, रिटर्न होम। अच्छा सही है। और मैंने ये क्यों लिखा रिटर्न होम, क्योंकि ये आपके पास तो मसाइल की भरमार लगी हुई है कि जी हस्बैंड छोड़ के चले जी गए, बिल्कुल। पता नहीं कहाँ चले गए और क्या कर रहे हैं, और इसी तरह हस्बैंड लिखते हैं कि जी वाइफ छोड़ के चली गई हैं। तो सिलसिला ये है कि रिटर्न होम। हाँ सही। पिछले हफ्ते ये एक सवाल था कि उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा कलकत्ता में है हाँ जी और वापस नहीं आता और ये जी, और जी, जी, वो, बिल्कुल, बिल्कुल। तो बच्चे के रिटर्न होम के लिए वो बिल्कुल, इसको कर सकती है। कर सकते बिल्कुल। ठीक है ना। तो ये बात हुई। फिर मैंने एक ये लिखा कि जो आपने बिल्डिंगों को ढाने की जो बात की, तो मैंने उसमें जो नोट किया वो ये कि अगर आस पास पड़ोस कोई डाकुओं का अड्डा हो, तो वहाँ अगर आप इसको दफना दें तो डाकू उस गांव से गायब हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है ना। ठीक है। तो और फिर एक चीज़ जो मैंने ये जो लिखी, जो बहुत काम की, आपने कह भी दी, नाजायज़ किराएदार, अच्छा हाँ जी बिल्कुल। जो आपको किराया नहीं देते और आपको तंग करते हैं वगैरह, और घर में घुसे में खाली नहीं करते। और फिर आपने एक नाजायज़ ओहदे की भी बात कर दी बिल्कुल सही बात। कि जो लोग ओहदे से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और ज़बरदस्ती बैठे हुए और परेशान कर रहे हैं, तो उन लोगों को हटाने के लिए भी ये अमल हो सकता है। और दफ़ाए दुश्मन और दफ़ाए खौफ, बिल्कुल ये आपने बयान कर दिया। और इसी तरीके से दुश्मनों को जो तंग करते हैं आपको, आप उनकी जान को तंग कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उनको दर्द पहुंचा सकते हैं अगर आप शीशे पे लिख लें और गर्म जगह बिल्कुल। से काम कर लें। सही बात। तो ये सारी बातें जो हैं, ये हमें नहीं पता कि हमारे अरबी अल्फ़ाबेट्स में ये खूबियां हैं। बिल्कुल। और मैं आपको एक छोटी सी बात बताना और चाहूँगा। आप अगर आजकल सोशल मीडिया देखें, तो हमारे इस शो से पहले, आपके ये बयान से पहले, जो अली बात आपने शुरू किया है, इससे पहले आज तक पाकिस्तान में किसी ने इसके ऊपर बात नहीं की कि इनकी क्या खूबियाँ हैं। बिल्कुल सही कहा। अब मैं आपको बताऊं कि 3-4 आलिम हैं जिन्होंने ये शो शुरू किए हैं। अच्छा जी। ठीक है। अच्छा। और मतलब और कहाँ से शुरू किए हैं ये भी मैं आपको बता दूं। पहले ये शो देखते हैं, उसके बाद अपना शो चला देते हैं। जी। बहरहाल अगर किसी को उससे फायदा हो रहा है तो सदका जारी हमारे लिए। ठीक है ना। तो मतलब सही ये बात। कि ये इसकी असलियत ये है जो किसी ने आज तक पाकिस्तान में बयान नहीं की। जी बिल्कुल। हजरत हमारी सारी उम्र गुजर गई ये चीज़ें पढ़ते हुए देखते हुए, हमने तो कभी नहीं सुना, अब सुनना शुरू किया। सही बात है। तो ये कितनी काम की बात है। ये अल्फ़ाबेट, अरबिक अल्फ़ाबेट्स, उर्दू के या अरबी के, तो इनमें क्या खूबियाँ हैं और क्या क्या इनसे काम हो सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट वो ये कि बजाय चीते की खाल लें या बकरी की खाल लें या किसी और चीज़ की खाल लें, सीधी सीधी, या आपने 3 बता दिए हैं, या सादिको या सबूरो और या दुआरो। ये 3 आपने बता दिए। 313 दफ़ा 90 दिन के लिए नियत करके पढ़ लें और दुआ कर लें और हल हो जाएगा मामला। आसान तरीका ये तो बहुत आसान तरीका। हज़रत ये दिस इज़ अ ट्रिमेंडस lesson as far as I'm concerned. It is a lesson that nobody else has given us except Mufti Munir Ahmed Akhund. Alhamdulillah. Okay, so from that perspective I can tell you कि अगर लोग इस शो पे सिर्फ यही देख लेना तो उनका बेतहाशा फ़ायदा हो जाए और यहाँ कॉलें आनी बंद हो जाएं और लोग अपने मसाइल इन चीज़ों से हल तो बंद ना हो, राब्ता रहे, दोस्ती रहे। नहीं, कॉलों से मुराद ये है कि हजरत वो मतलब किसी ने सवाल भेज दिया कि जी वो मशीन से अगर मुर्ग को ज़िबा किया हुआ हो तो खा सकते हैं कि नहीं। आप बयान कर चुके हैं। सही बात। मैं उन कॉलों की बात करूं जो दोहराते हैं, लोग प्रोग्राम नहीं सुनते हैं तो फिर वही दोहरा देते हैं। बहरहाल बहुत खूब, बहुत शुक्रिया हज़रत।